کہ بادشاہ ہے، اگر اس کو قرآن پڑھنا پڑا تو کہیں ایسا نہ ہو پریشان ہو۔ تو اس نے بادشاہ نے اس کمرے میں جو شاہی مہمان خانہ تھا اس میں قرآن پاک بھی رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا تو ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ قرآن کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی میں رات گزر گئی۔ کسی نے پوچھا کیا؟ کہا بس بے ادبی نہ ہو جائے، اور میں اسی میں بے چین رہا۔ زندگی گزر گئی، موت آ گئی، اور موت کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہ ایک رات اللہ کو ایسی پسند ہے، اللہ نے بخشش کر دی۔ 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور قبر پھٹی تو 1000 سال کے بعد میت ویسی پڑی تھی۔ 1000 سال گزر گئے، میت ویسی پڑی تھی۔ عجیب، قرآن نے انوکھا نظام دیا۔ قرآن کو وقت ہے تھوڑا سا، اور قرآن سے بات کریں، قرآن سے معافی مانگیں، قرآن سے باتیں کریں۔ کہا جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا اللہ سے باتیں کرنا چاہو گے؟ کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو، تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو۔ ایک واقعہ سن، ایک جگہ جانا ہوا، بہت سفر کر کے ان کے گھر تک پہنچے۔ ایک کمرے میں کہتے تھے آپ یہاں نہ سوئیں، یہاں کچھ بس اوپر کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کا پاؤں موڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو تکلیف دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو خود باندھ دیتے ہیں، بندہ چیختا ہے۔ وہ کئی واقعات کہاں ہم اس میں نہیں سوتے۔ لوگ تھے زیادہ، گھر تھا چھوٹا، سردی تھی اچھی خاصی۔ مجھے اس کمرے میں عافیت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا مجھے تنہا یہاں سلا دو، کہ آپ نہ سوئیں، میں سلا دوں۔ خیر انہوں نے جھاڑ جھوڑ کے، وہاں کوئی چارپائی پڑی تھی پرانی، اس کو پہلے کھینچا، ٹھیک کیا، میں سو گیا۔ اچھا، میں سوتے ہوئے کچھ دعائیں، سورت ملک اور کچھ اعمال تھوڑے سے ہیں وہ میں کر کے سو اٹھا تو وہ حیران تھے، کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ میں کچھ بھی نہیں، اور واقعی کچھ نہیں ہوا۔ جن آیا ہو، میں نے مقابلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی داستان، کچھ بھی نہیں۔ کہ کیسے نہیں ہوا؟ یہاں تو کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، میں نے دوسری رات بھی وہیں سونا تھا۔ دوسری رات تو میں اللہ سے کہتا رہا، میں کہ یا اللہ تو اپنی علم غیب تو تیرے پاس ہے، تو میں یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب وہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ بھی پڑھتا رہا۔ سورۃ علم نشرح بھی میں نے پڑھی، اور کچھ اعمال میرے معمولات میں ہیں۔ میں کہ یا اللہ تو مجھے سجھا دے، بتا دے کیا۔ میں نے رات کو منظر دیکھا ایک عجیب و غریب، مجھے نہیں بھولے گا وہ منظر۔ یہ دیکھا کہ میں ایک بازار ہے وہاں کتابیں خرید رہا، تو کسی نے مجھے کہا یہ دکان ہے، یہاں قرآن پاک بہت لاجواب کاغذ کے بنتے ہیں، اور ان قرآن سے خوشبو آتی ہے، انہوں نے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہے اس سیاہی میں۔ میں نے کہا وہ قرآن لے لیا جائے۔ میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جاننے والے تھے کہ جی آپ فلاں کتاب ہیں، آپ کی فلاں کتاب ہے، بس آپ قرآن پاک لے جائیں، آپ پڑھیں گے، ہمیں ثواب ہوگا، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے۔ میں کہا نہیں، میں پیسے دوں گا، آپ مجھ سے لے لیں، بس یہی بات ہو رہی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ قرآن پاک جو لیا تو قرآن پاک نے مجھ سے بولنا شروع کر دیا۔ اب میں حیران اور وہ بھی حیران ہے، یہ کیسی آواز، قرآن بھی بولتا ہے؟ پتہ نہیں، قرآن بول رہا ہے۔ قرآن کہنے لگا کہ آپ مجھے لے جائیں گے، پڑھیں گے صحیح؟ میں پڑھوں گا۔ کہنے لگا وہی حال تو نہیں کریں گے جس کمرے میں آپ سوئے تھے، اور میں اس کمرے میں ایک کونے میں ہوں، اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بڑے جنات ہیں، جادو ہیں، وہ تو میں ہوں۔ میں رات کو سسکیاں لیتا ہوں، اور رات کو روتا ہوں، اور دن کو روتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تو ان کو ویران کر دے۔ تو میں اب یقین جانیے ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا، پیساخ کا پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس نے میرے ہاتھ نہ میرے ناک کی طرف کیے، وہی قرآن خوشبو والے کی خوشبو میرے ہاتھوں میں آ رہی تھی۔ کئی دن تک رہی۔ مجھے دو چیزیں نہیں بھولتی۔ ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک درویش تھے، فوت ہو گئے، میں ان کے ہاں گئے، ان کی مسجد تھی، میں وضو سے پانی کروں تو خوشبو آئے۔ اچھا، میں ٹوائلٹ میں گیا استنجے کے لیے، اس میں بھی خوشبو آئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیوڑا، کوئی سندل
اس طرح کی خوشبو، چونکہ ہمارا خوشبو سے تعلق ہے، میں نے کہا یہ کوئی خوشبو ملائی ہوئی ہے، سندل اور کیوڑا ہے اس طرح۔ اچھا، لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے جا رہے تھے، میں نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے خوشبو والا پانی ہے۔ تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا، بابا جی کا وصال ہو گیا، میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ خوشبو کیوں ہے؟ کہ بابا رات کو جب اٹھ کے نا بہت قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر ہمارے پانی سے خوشبو شروع ہو جاتی۔ میں نے خود وہ خوشبو مجھے یاد ہے، وہ خوشبو مجھے یاد ہے۔ غالباً 2001 کی بات ہے، سردی تھی، رمضان تھا، روزے تھے اور سخت سردی تھی، غالباً 2000 یا 2001 کی بات۔ میں اس وقت جب اٹھا نا، پھر کہہ رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں خوشبو تھی اور کئی دن تک رہی۔ مجھے فوراً اٹھ کے میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا تو اس وقت تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اچھا، مجھے پتا نہیں، گھر والے میری محبت میں انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ جب اٹھیں رات کو کیا پتا کیا ضرورت ہو، وضو کی ضرورت ہو، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو۔ وہاں ٹوائلٹ تھا تو گاؤں دور کر کے تھا اور وہاں کتے بھی تھے، تو انہوں نے ایک بندہ بٹھایا۔ میں نے جو بتی چلائی تو وہ آ گیا۔ کیا ہوا حضرت، کیا ہوا؟ میں نے قرآن پاک یہاں پڑھا ہے۔ کہ ہاں پڑھا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ چارپائیاں کھڑی ہوئی تھی پرانی، جیسے گھر میں جگہ تھوڑی ہو تو چارپائیاں پرانی کھڑی، ایک چارپائی کے آگے دوسری، دوسری کے آگے تیسری، اس نے وہ ہٹائی تو چھوٹی سی الماری تھی، تو اس میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا، اور اس قرآن پاک کو مٹی تھی، ساری دھول تھی۔ تو کہنے لگا یہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا یہ مجھے دے دو۔ میں نے تھوڑا سا وضو کیا اور اس کو پڑھا، میں نے کچھ چند صفحے، میں نے 4-5 صفحے پڑھ کے چوم کے میں نے رکھ دی، پھر میں سو گیا۔ صبح اٹھ کے میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا یہ جو تم کہتے تھے اس گھر میں دیو ہے، جادو ہے، چیزیں ہیں، سونے نہیں دیتی، یوں کرتی ہیں، یہ بد دعائیں ہیں، اور یہ میرا خواب۔ اور میں نے کہا میرے ہاتھوں سے خوشبو سونگو، نہ میرے پاس ہے یہ خوشبو، نہ تمہارے پاس ہے، کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہ وہی خوشبو۔ حیران ہو گئے، لیکن واقعی یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا، سالوں سے کتنے سالوں سے پڑھا، کتنے سالوں سے پڑھا قرآن۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا۔ میں نے کہا کوشش کریں اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں۔ اس کمرے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، وہ دھماکے بھی، وہ الٹنا پلٹنا بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک اور بات بتا، ہر قرآن کے ہر لفظ، ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں۔ موکلات کہتے ہیں اس کے خود دام، موکلات ہیں۔ ہر قرآن کے ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت کے ساتھ موکلات ہیں، موکلات ہیں۔ ایک درویش نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس خچر تھا، وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا۔ ایک جگہ سامان لے کے جب لاج جا رہا تھا تو ایک معذور آدمی، ہاتھ پاؤں ٹانگوں سے معذور، کہنے لگا مجھے خچر پہ بٹھا لے، پیسے دوں گا، میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں تیری منزل ہے۔ اس نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو وہاں آگے 2 راہیں ہو گئیں۔ ایک راستہ وہ تھا جو عام مشہور راستہ تھا جس میں اکثر سواریاں جاتی تھی، ایک راستہ وہ تھا جو گمنام راستہ تھا، گمنام راستہ۔ تو کہنے لگا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نا اس گمنام راستے سے چلیں، گمنام راستے سے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ تو نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے، مجھے راستہ آتا ہے، سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے، پانی بھی ہے، اور یہ آپ کو مختصر راستہ بھی ہے۔ اس راستے میں چلتے چلتے وہ ایک وحشت ناک جنگل کی شکل اختیار کر گئے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھا تو وہ ایک دم وہ معذور آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں جس کے معذور تھے وہ ٹھیک ہو گیا اور خچر سے چھلانگ مار کے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، یہ چیزیں مال اسباب لے لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے قتل کروں گا، میرا اصول ہے۔ اور دیکھا تو وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں، کچھ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے کہا میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر سامان لیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اب وہ ظالم خنجر لے کے کھڑا ہے، کہتے ٹھیک ہے 2 نفل پڑھ لے۔ اب اس کے کہتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھوں؟ بے ساختہ منہ سے نکلی آیت، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اور کون ہے
جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو، بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا کون؟ جو بے چین اور بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا وہ کون ہے؟ اما یجیب، کہا اچانک ایک گھوڑ سوار آیا ریب سے، اور اس گھوڑ سوار نے خنجر مارا، گھوڑ مارا اس گھوڑ سوار، اور وہ مر گئے، اور جہاں گرا اس آگ اٹھی، شعلے اٹھے۔ تو کہا وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو اس نے پوچھا میرے محسن اب کون ہے؟ آج کی اس مشکل لمحے اور مشکل گھڑی میں میرے پاس پہنچے، اب کون ہے؟ کہنے لگا میں اس آیت کا موکل ہوں، اس آیت کا غلام ہوں جو تو نے پڑھی ہے۔ قرآن کی کتنی 6066 کتنی آیات ہیں، 6600 وہی کتنی آیات ہیں، اور کتنی زبریں ہیں، کتنے حرف ہیں، اور ہر آیت کے کتنے موکل ہوں گے طاقتور ترین، اور وہ موکل آپ کے گھر کو، زندگی کو اگر برباد کرنے پہ لگ جائیں تو ہم تو ایک موکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس ایک موکل نے، اس آیت کے غلام نے اس ظالم کو آ کے غرض مارا، گرا، اور وہیں آگ کے شعلے اٹھے۔ سوچ ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق اور موکل ہیں، ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ خیال کرو خود اور اپنے گھر والوں آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور اگر ہم آگ سے بچانا اور بچنا چاہتے ہیں، قرضوں کی آگ، جادو کی آگ، بیماریوں اور دکھوں اور مشکلوں اور پریشانیوں اور ناکامیوں کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، اس کو ساتھ لینا پڑے گا۔ روز 10 منٹ۔ اچانک ملک کی تقسیم کا 1947 اگست میں اعلان ہو گیا۔ یہ بندہ